السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسلام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ہامون رشید، اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسلامی دنیا کے ممتاز اسکالر ڈاکٹر انیس احمد، جو کہ رفاع یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہر ہفتے پروگرام اسلام میں ہم ایک مختلف موضوع لے کر آتے ہیں اور اس میں ہم گفتگو کرتے ہیں ڈاکٹر انیس احمد صاحب سے، اور اس دفعہ جس موضوع کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے وہ ہے اسلام کا نظام معیشت۔ اگر آپ چاہتے ہیں لائیو کالز کے ذریعے اس پروگرام میں شریک ہونا تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اس نمبر پہ، نمبر کائنڈلی نوٹ کر لیجئے گا 410-2347 410-2347، اور اس کے علاوہ 410-2348 پہ بھی آپ کال کر سکتے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جب آپ کال کریں تو پیچھے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں، اور دوسرا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کویشچنس کر سکتے ہیں۔ ہم جب آپ سے سوال لیں گے تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ جو ہمارا ربط ہے وہ ٹوٹے نہ، اور آپ کے سوال کا جواب اسی پروگرام میں بعد میں ہم آپ کو دے دیں۔ تو میں بات کرتا ہوں ڈاکٹر انیس احمد صاحب سے۔ آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی کافی دنوں کے بعد، رمضان میں ایک بریک آ چکی تھی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ اللہ کا بڑا احسان۔ ڈاکٹر صاحب، بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے کہ بہت سے سوال جو ہماری عام زندگی میں ہوتے ہیں جن کا ہم جواب ڈھونڈتے ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس کا سوال ہم کیسے حاصل کریں، کیونکہ ہر ایک کے انٹرنیٹ تک ایکسیس نہیں ہے، اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ جو آپ جواب ڈھونڈ پا رہے ہیں وہ اس جواب کی حقیقت کیا ہے۔ تو ایسے میں آپ کے ساتھ جب ہم یہاں ڈسکشن کرتے ہیں تو ہم بڑا لائٹ فیل کرتے ہیں، ہمیں اپنے سوالوں کے جواب ملتے ہیں۔ اب ہم نے جب سوچا اسلام کا نظام معیشت، ہم کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل کوڈ آف لائف ہے، یہاں پر زندگی کے جتنے بھی سوالات ان کے جوابات موجود ہیں، اور نظام معیشت کسی بھی قوم کی ایک ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اس کے نظام چلانے کے لیے۔ تو آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اسلامی کا نظام معیشت کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ کیسے ایک سوسائٹی کے اندر اسلام کا نظام معیشت ہے وہ ہم بلڈ اپ کرتے ہیں، اس کے ہمیں فوائد کیا ملتے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، معاشی سرگرمی جب سے انسان کا وجود ہے اس وقت سے پائی جاتی ہے۔ ایک کسان ہو، ایک صنعت کار ہو، ایک مصنوعات بنانے والا ہو، وہ چاہتا ہے کہ وہ چیز بنا کر کے اس کو وہ دوسروں کے لیے فراہم کرے، اس کے بدلے میں ایک معاوضہ لے، اس سے وہ اپنے کام چلائے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ابدی سا اصول نہ رہتا ہے۔ لیکن اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے یہ تبدیلی پیدا کی کہ کس ذریعے سے کمایا جا رہا ہے، کہاں پر خرچ کیا جا رہا ہے، اور جو کچھ آپ ڈیلیور کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، اس کی حیثیت کیا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں جو اسلام نے اخلاقی اصولوں پر مبنی ایک نظام کے ذریعے اس کا حل نکالا۔ ٹھیک ہے۔ چنانچہ پروڈکٹیوٹی، انویسٹمنٹ اور پروفٹ شیئرنگ، یہ وہ تصورات ہیں جنہیں اسلام نے ایک نئی شکل دی۔ وہ قدیم زمانے کے یہودی ہوں، جدید دور کے سرمایہ دار ہوں، یا کوئی بھی ہوں، ہر شخص جو کام کرتا ہے نفع چاہتا ہے۔ اس لیے پروفٹ بیسڈ اکانومی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے نفع کے کمانے کے لیے مختلف ذرائع اختیار کریں، بلکہ میں یہ کہوں حربے اختیار کریں۔ اچھا، اسلام یہ چاہتا ہے کہ نفع لازماً کمایا جائے، لیکن آپ کا خدا نفع نہ ہو، بلکہ آپ کی معیشت ایک ایسے رب کی تابع ہو جو یہ چاہتا ہے کہ آپ کے مینز آف ارننگ، مینز آف انویسٹمنٹ، مینز آف سیونگ، یہ تینوں اخلاق کے ایک ہی ضابطے کے پابند ہوں۔ ٹھیک۔ آپ نے ایک بینک میں جا کر کے صنعت شروع کرنے کے لیے ان سے یہ کہا کہ میں چاہوں تو فیکٹری لگاؤں، اس فیکٹری کے لیے چاہیے ہے 500 ملین روپیز۔ آپ نے ان سے قرضہ لیا، انہوں نے کہا کہ اس پر آپ کو یہ سود دینا پڑے گا۔ آپ کو رقم مل گئی، آپ نے کام شروع کیا، اس کام میں آپ کو نفع ہو یا نقصان ہو، سود آپ کو ادا کرنا ہے۔ ٹھیک۔ اس کام میں آپ کو اگر نفع ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سود کی وجہ سے آپ کو یہ فائدہ پہنچ رہا ہے، اس سود کی وجہ سے آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک کالر ہے ڈاکٹر صاحب، کال لے لیتے ہیں، بات کو پھر ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، عثمان بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے۔ جی عثمان، کہیے کیا پوچھنا ہے؟ میرا سوال ہے کہ اسلامی ریاست میں سورس آف انکم کیا ہونے چاہیے؟ جو حکومت اخراجات کرتی ہے یہ کہاں سے پورے کیے جاتے ہیں اور کہاں سے کرنے چاہیے؟ تھینک یو عثمان۔ ہم اس سوال کا جواب بعد میں لیں گے، ابھی جو ہماری بات چل رہی ہے، جب یہ بات ختم ہوگی تو اس سوال کا ہم ڈاکٹر صاحب سے جواب لیں گے۔ تھینک یو۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ
ایک انڈسٹری اسٹیبلش کرنے کے لیے جو رقم حاصل کریں وہ سود پر نہ ہو، ٹھیک، بلکہ اس کی بنیاد قرض حسن ہو یا اس کی بنیاد شراکت ہو۔ آپ بینک کے پاس جائیں ضرور، جس کے پاس ایسٹس موجود ہیں، ان ایسٹس پر بیس کر کے وہ آپ کو ایک رقم دے اور یہ طے کرے کہ جب نفع آپ کو ہو رہا ہے اس میں سے وہ 15%، 5%، 50% اپنے تناسب کے لحاظ سے نفع لے گا، اور ایسے ہی نقصان کے اندر بھی شریک ہوگا۔ اچھا، بینک نقصان کے اندر بھی جی دونوں کے اندر جب یہ طے ہو جائے گا تو اب یہ ایک ٹرانسپیرنٹ ڈیل ہے۔ تو اس ڈیل کو اسلام کے اندر کوئی اس کا خاص نام ہے؟ جی اس کا نام شراکت ہے۔ جی جی، کیا آپ شراکت کر رہے ہیں، آپ پارٹنرشپ کر رہے ہیں، آپ طے کر رہے ہیں۔ اس میں دونوں شکلیں ہیں، ایک یہ بھی ہے کہ دونوں پارٹنرز جو ہیں وہ ایکٹیو ہوں، ایک ہو سکتا ہے کہ ایک پیسو ہو ایک ایکٹیو ہو، اس لحاظ سے آپ طے کریں گے کیا تناسب ہوگا آپ کا نفع کے اندر، یعنی کہ پیسو رہ کر بھی آپ کام کر سکتے ہیں۔ اچھا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بینک سے آپ قرضہ لیں اور چاہے آپ کو نفع یا نقصان ہو وہ ایک تناسب آپ سے کاٹتا رہے، یہ سود ہے، یہ سود ہے۔ اور اس کی تعریف کوئی آج نہیں پیدا ہو گئی ہے، بلکہ حدیث نے واضح الفاظ میں ڈیفائن کر دیا ہے کہ جو کچھ بھی اصل سے اوپر لیا جائے گا وہ سود ہے، ٹھیک، این پیریڈ، کوئی بھی اسے آپ نام جو چاہیں دے دیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے یہاں کہتے ہیں منافع کہہ دیا، بچت کہہ دی، کچھ اور کہہ دیا، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو ڈاکٹر صاحب اس طرح پھر جو اس سوال کے ساتھ اس کو میں ریلیٹ بھی کر لیتا ہوں جو ہمارے بھائی نے سوال کیا کہ اسلامی معاشرے کے اندر جو ہے سورس آف انکم ایک آدمی کے کیا ہونے چاہیے اور اسٹیٹ کے جو ریاست اس طرف ابھی آ جاتے ہیں۔ دیکھیے جہاں تک سوال یہ تھا انفرادی معاملہ تھا نا تجارت کا، جی جی، اب جو اگلی بات آپ کہہ رہے ہیں وہ ہے اسٹیٹ۔ جی جی، اسٹیٹ ریونیو کہاں سے لائے گی؟ جی بالکل۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسٹیٹ کے ریونیوز جو ہیں ان کے اندر ایک چیزیں تو وہ ہیں جو اسٹیٹ اپنے شہریوں سے جو مسلمان ہیں جی جی، ان سے لے کے انہیں پہ خرچ کرے گی، ٹھیک ہے، جس کا نام ہے زکوٰۃ۔ یہ ریونیو نہیں ہے بلکہ یہ ایک عبادت ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک فریضہ ہے، ریونیو کے طور پہ نہیں ہے، یہ ریونیو نہیں ہے، ٹھیک ہو، لیکن چونکہ اس کا تعلق رفاہ عام کے ساتھ ہے اس لیے یہ اسٹیٹ کے پاس جائے گا اور اسٹیٹس کا استعمال بھی کرے گی۔ تو یعنی کہ جو بینک میں ہمارے سے زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے اس کو ہم لیجیٹیمیٹ قرار دیں پھر؟ نہیں، وہ الگ مسئلہ، اس پہ ابھی آتے ہیں۔ ٹھیک، میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ اسٹیٹ کے جو ریونیوز ہوں گے اس کے اندر وہ چیزیں بھی ہیں جو عبادات میں شامل ہیں، ان کے فوائد لوگوں کو پہنچیں گے، لیکن اس کے علاوہ اسے کوئی اختیار دیا گیا ہے کہ وہ حالات کو دیکھتے ہوئے مختلف ٹیکسز لگا سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ امپورٹ ڈیوٹی ہے، وہ یونیفارم ہوگی، ٹھیک، مسلمان ہو کر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایکسپورٹ ڈیوٹی ہے، یونیفارم ہوگی۔ کوئی آپ کا یوٹیلٹی ٹیکس ہے کسی قسم کا، یونیفارم ہوگا۔ لیکن جو چیز اسٹیٹ نہیں کر سکتی وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کہیں اور لگا دے، ٹھیک، وہ زکوٰۃ جمع کرے گی اور مسلمانوں پر خرچ کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کو مزید ملیں گے نیچرل ریسورسز سے آمدنی ملے گی، آپ کے آئل ریزروز ہیں، آپ کے گولڈ ریزروز ہیں زمین کے اندر، آپ کے میٹلز ہیں، جو اس سے چیزیں حاصل ہوں گی آپ کو، اس میں اسٹیٹ اور جو اس کے لیجیٹیمیٹ اونرز ہوں دے ول ڈیسائیڈ واٹس دا پروپورشن۔ تو اسٹیٹ کے پاس مختلف ذرائع سے رقم آئے گی جو وہ استعمال کرے گی مختلف چیزوں کے اوپر۔ اگر آپ کو ہائی ویز بنانی ہے آپ زکوٰۃ سے بنا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے جی، اور پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ جی غلام حسین کراچی سے، السلام علیکم۔ غلام حسین کراچی سے، کیا آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی السلام علیکم۔ لائن ڈراپ ہو گئی جی ڈاکٹر صاحب۔ تو اسٹیٹ پھر اس کو جو ہے استعمال کرے گی اگر ہائی وے بنانی ہے۔ اسٹیٹ کے جو بہت سے فنکشنز ہیں، اسٹیٹ کو لوگوں کو ہائی ویز فراہم کرنی ہے تاکہ ان کے سفر محفوظ ہوں، تجارت بڑھ سکے۔ اسٹیٹ کو شہروں کو بلڈ کرنا ہے، صفائی کا نظام بنانا ہے، روشنی کا نظام بنانا ہے، یہ سارے کام کس طرح سے پورے ہوں گے؟ اس کے لیے اسٹیٹ ٹیکسز لگا سکتے ہیں ڈیفینیٹلی، اور لگائے گی۔ یہاں پر ایک آپ سے یہ بھی سوال کرنا چاہوں گا کہ اس طرح جو پھر یہ ڈیفنس سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں یا قومی بچت سکیمز ہوتی ہیں اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی حیثیت بالکل ناجائز ہے، اسے آپ جو بھی الفاظ استعمال کر لیں۔ میں نے کہا تھا آپ سے کہ منافع بچت وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں الفاظ، لیکن حدیث کی روشنی میں اور جس کے اوپر تمام امت مسلمہ کا
1500 سال کا اجماع ہے. یہ کہنا بے بنیاد ہے جی اور لا علمی پر مبنی ہے کہ ہمارے پاس کوئی تعریف نہیں ہے انٹرسٹ کی. آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں ایف ایس سی کا ججمنٹ اور سپریم کورٹ کے اپیلنٹ بینچ کا ججمنٹ، دونوں میں حدیث کوٹ کی گئی ہے اور بتایا کہ اس کا نام سود ہے. آپ نہ پڑھیں نہ جاننا چاہیں تو الگ بات ہے، لیکن جو چیزیں موجود ہیں وہ شو کرتی ہیں کہ انٹرسٹ از ڈیفائنڈ ویری کلیئرلی. اچھا، میں یہ بات عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ اسلامی ریاست جہاں کہیں بھی ہوگی اس کی ذمہ داری ہے لوگوں کی فلاح اور رفاہ. جی سر. اور اس بنا پر وہ بہت سے معاملات میں ٹیکسز لگائے گی. زکوٰۃ ایک ٹیکس نہیں ہے، زکوٰۃ ایک عبادت ہے. گو اس کے لیے اسٹیٹ ذمہ دار ہے کلیکٹ کرنے کے لیے اور تقسیم کرنے کے لیے بھی، یعنی وہ لوگوں کو غربت سے بچانے کے لیے، فاقے سے بچانے کے لیے، قرض سے نجات دلانے کے لیے، اللہ کے راہ میں استعمال کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ جو حضرات کہیں پر غلام بنا لیے گئے ہوں پولیٹیکلی، کلچرلی، اکنامکلی، ان کو لبریٹ کروانے کے لیے اس کا استعمال کیا جائے گا. جی آپ سے بات بھی جاری ہے. ہمارے ساتھ گجرانوالہ سے ہیں ذوالفقار. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، ذوالفقار بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے. جی ذوالفقار کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ. جی سر میرا کویسچن یہ تھا آج کا کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اسلامی نظام میں ٹیکس کے کنسیپٹ کی گنجائش رہتی ہے یا نہیں؟ ہاں جی، اسی پہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی. اور میں نے یہی عرض کیا میں نے کہ زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، زکوٰۃ کی تقسیم قرآن پاک نے متعین کری سورہ توبہ کے اندر کہ یہ 8 تقسیمیں اس کی جائیں گی، جن میں نہ تو یہ چیز شامل ہے کہ ڈیفنس انڈسٹری ضرورت ہے آپ کو یا نہیں ہے، جی نہ یہ شامل ہے کہ آپ کا جو پورا سسٹم چل رہا ہے سٹی ڈیولپمنٹ کا، جی جی جس میں بے شمار چیزیں ہیں، وہ کہاں سے ان کی ادائیگی کی جائے گی، یا مارکیٹ میکانزم ہیں بہت سے جو آپ کو قائم کرنے ہیں. زکوٰۃ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ٹیکس ہے. سیکنڈلی، جو بھی اسٹیٹ ہوگی اس کے لیے ضرورت پیش آئے گی کہ وہ اپنے خیال کو چلانے کے لیے عوام کے لیے، عوام ہی کے پیدا کیے ہوئے دولت کے اثاثوں میں سے ایک حصہ ان کے اوپر استعمال کرے. ٹھیک ہو گیا. اس لیے اسٹیٹ کو یہ پورا اختیار ہوگا کہ وہ ٹیکسز جو مناسب ہوں، لوگوں کے اوپر بار نہ ہو، وہ لگائے. ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث میں بھی اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ لوگوں کے اوپر جو کہ ٹیکس لگائے جائیں وہ ایسے نہ ہوں جس سے کہ وہ زیر بار ہو جائیں، بلکہ وہ ہوں جس سے کہ ان کے فلاح کے کام کیے جا سکیں. سر ایسی بات کو میرے ذہن میں ایک سوال تھا، مگر ہمارے ساتھ ہمارے ایک دوست ہیں ریاض محمود صاحب لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کیسے ہیں آپ؟ سر میرے بہت چھوٹے سے سوالات تھے. ایک تو یہ تھا کہ یہ گروی کی کیا حیثیت ہے اسلام میں، اور دوسرا اہم سوال جو ہے ذرا آپ دہرائیں گے سوال؟ آپ کا سوال ذرا. گروی اچھا، گروی جو رکھی جاتی ہیں چیزیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو مختلف کمپنیز انعام کا لالچ دے کر چیزوں کو بیچتی ہیں کہ جی آپ کو جو ہے یہ کریں تو آپ کا یہ انعام نکلے گا، آپ کا یہ انعام نکل سکتا ہے، گاڑی نکل سکتی ہے، فلاں کر نکل سکتی ہے، تو کاروباری لحاظ سے اسلام کے اندر کیا اس کی گنجائش ہے یا نہیں؟ اگر اس میں ڈاکٹر صاحب نے سوال پوچھا، 2 چیزیں میں بھی ایڈ کر لوں. جی جیسے انہوں نے کہا انعامی اسکیم کا، انہوں نے کہا گروی کی حیثیت کا. انعامی اسکیم کے ساتھ جو لوگ ہم انشورنس کراتے ہیں، اگر اس کے بھی اوپر اسی جواب ہمیں دے دیں. اور دوسرا پہلی بات تو یہ کہ کسی چیز کو اگر آپ رکھتے ہیں بطور ایک گارنٹی کے، جسے آپ گروی رکھنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، فرض کیجئے کہ ایک شخص کو ضرورت ہے پیسے کی، اور وہ آپ کے پاس لا کے رکھتا ہے زیور سونے کا، جس کی قیمت اس کے برابر ہے، اور یہ کہتا ہے اگر میں اتنے عرصے میں رقم ادا نہ کروں تو یہ آپ اس پہ قبضہ کر لیں. ٹھیک ہے، آپ اس کو اشخص کر لیتے ہیں، پھر آپ دیتے ہیں، رقم واپس کرتا ہے، آپ واپس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، there is nothing wrong in that. اس میں کیا، اگر آپ اس میں کوئی نفع لے رہے ہوں جب وہ حرام ہے. ڈاکٹر صاحب پر اسی سے اگر میں اس کو یوں کروں کہ میں نے جو آپ کے پاس سونا رکھا ہے، جو چیز رکھی ہے جو بھی اس کی قیمت 1 لاکھ روپے ہے، اور میں نے آپ سے 50,000 روپیہ لیا ہے، اور اگر وقت پہ میں آپ کو 50,000 ادا نہیں کر سکا، ناؤ یو ہیو اے رائٹ ٹو سیل دیٹ گولڈ، تو کیا اس میں سے آپ 50,000 صرف وہی لیں گے جو آپ نے دیا ہے؟ ٹھیک، یہ نہیں کہ آپ لے سکتے ہیں. نو یو کین ناٹ ٹیک اٹ. ٹھیک ہو گیا. اچھا، دوسری بات جو تھی آپ نے کہا تھا کہ یہ جو انعامی اسکیمیں وغیرہ بنتی ہیں، دیکھیے جوئے کی تعریف کیا ہے؟ جی،
جوئے کے اندر آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ ایک بیٹ کرتے ہیں، ایک چیز، ایک رقم لگاتے ہیں اور اس کے بدلے میں چاہتے ہیں بہت سا نفع آپ کو حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کو نام جو چاہیں آپ دے دیں. آپ نے 500 افراد نے 5-5 روپے یا 5-5 لاکھ روپے تو ٹھہرا جوا ہی لگائے اور کسی ایک کو مل گئے 500 ملین روپیز، تو فرق کیا ہوا؟ سمجھ گئے. ٹھیک ہو گیا. یہ تو واضح سی بات ہے بالکل. چلیے، یہ تو نامی اسکیم. جی کیا اسی زمرے میں اگر ہم یہ جو بانڈز دیکھتے ہیں ان کی پھر کیا حیثیت ہے؟ جی بانڈز کے بارے میں تو ہمارے ملک کے علماء کی متفقہ رائے یہی ہے کہ یہ حرام ہے. میرے علم میں نہیں ہے کسی نے سے اختلاف کیا ہو. اچھا. آئی ڈونٹ نو اینی ون. اور پھر جیسے ہم انشورنس پالیسیز لیتے ہیں، جیسے کہ موجودہ حالات ہیں، آپ کو اگلے سانس کا بھروسہ نہیں ہے، ہر ایک مسلمان کی ایک فیت ہے، مگر جس طرح کی سیکیورٹی کے حالات ہوئے ہیں، تو ایسے میں اگر ایک انسان اس وجہ سے اپنی فیملی کی سیکیورٹی کے لیے انشورنس پالیسی لیتا ہے. دیکھیے انشورنس کا تعلق محض زندگی اور موت کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک. بلکہ یہ ایک ایسا نظام ہے جس میں کلیکٹیو شیئر کیا جاتا ہے رسک کو، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک قافلہ لے کر کے مکہ مکرمہ سے جا رہے ہیں قسطنطنیہ. ٹھیک. اور اس میں 500 افراد نے انویسٹ کیا ہے. راستے میں ایک ڈاکہ پڑا اور وہ سب کا سب ضائع ہو گیا. اب یہ جو ضائع ہو گیا تو یہ جو لوگوں نے انویسٹمنٹ کیا تھا یہ کیا کریں ہم؟ جی بالکل. اس غرض کے لیے انشورنس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے وہ لوگ مل کر کے اس نقصان کو کمپنسیٹ کریں تاکہ کاروبار فلوٹ کر سکے اور ایک دم بینکرپٹ نہ ہو جائے. ٹھیک. یہ بیسک کانسیپٹ ہے جو آج نہیں، قدیم کانسیپٹ ہے. اچھا، آج آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ اس نام پر کہتے ہیں کہ آپ یہ انسٹالمنٹس دیں گے اپنے پریمیم کی شکل میں، اور اس کے بعد آپ کو گاڑی آپ کی یا آپ کا مکان ہے کوئی چیز اگر اس کو حادثہ ہوتا ہے ہم آپ کو اتنا ادا کر دیں گے. ٹھیک ہے. لیکن جو چیز ہم بھول جاتے ہیں وہ یہ کہ جو ادارہ یہ کام کر رہا ہے کیا وہ جو رقم آپ سے لے رہا ہے اس کو صحیح کام میں لگا رہا ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے، یا وہ اس کے ذریعے 95 منزلہ عمارت تعمیر کرتا ہے اور آپ کو سال میں ایک حادثے کی شکل میں 5,000 روپے دے کر کے اضافہ کہتا ہے پریمیم پہ 10% کا. ٹھیک ہو گیا. یعنی وہ آپ کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے، آپ کو استعمال کر رہا ہے اپنے کام کے لیے. تو اس کا مطلب ہے جو اگر ریاست نہیں، اگر افراد بھی ایک ادارہ بناتے ہیں جس کے اندر ٹرانسپیرنسی ہے، اور فرض کیجئے کہ آپ نے، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر ہے پشاور سے، میں یہ بات پوری کر لوں. آپ نے سال کا جو کیا ہے انشورنس، اس میں کوئی حادثہ پیش نہیں آتا، اور جو کمپنی یہ کام کر رہی ہے اس کے پاس نفع موجود ہے، اس کا وہ کیا کرے گی؟ They must provide you a share proportionate to your investment. یہ کام کوئی نہیں کرتا ہے. اسلامی ادارہ یہ کام کرے گا اور کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. پشاور سے ہمارے ساتھ، السلام علیکم. برائے مہربانی ہولڈ. کال ڈراپ ہوگی. ڈاکٹر صاحب اس وقت میں نے جو سوال کیا تھا کہ اس کا جواب میں چاہوں گا کہ پھر ڈیٹیل سے ہم بات کریں بریک کے بعد. اس وقت ہم ناظرین لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد تھوڑا سا فردر ڈیٹیل پہ اس پہ گفتگو کریں گے ڈاکٹر صاحب سے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام اسلام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر انیس احمد ہمارے ساتھ ہیں. اسلام کے نظام معیشت کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی، اور ایسے میں جب ہم بریک پہ جا رہے تھے تو پشاور سے ہمیں ایک کال ریسیو ہوئی. ہم اپنے کالر کو ویلکم کہتے ہیں. لیاقت ہے پشاور سے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. ہلو جی لیاقت صاحب تھوڑا اونچا بولیے گا. جی وعلیکم السلام. جی یہ میرا سوال یہ ادھر سے یہ لوگ جو آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز اگر بند کر دیں تو آپ کا سوال ہم تک واضح پہنچے گا. اس کے پیچھے جو منافع لگاتا ہے، اس کے پیچھے جو منافع ہے. کال ڈراپ ہو گئی ہے اور ان کے پیچھے ٹیلی ویژن چل رہا تھا. آپ سے شروع میں نے ریکویسٹ کی تھی جب بھی آپ کال کریں اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر کے کریں
تو پھر ہم آپ کی بات کو سن سکتے ہیں، کیونکہ 3 سیکنڈ کا فرق ہوتا ہے اس رابطے میں جو ہمارا اور آپ کے درمیان میں ہوتا ہے سیٹلائٹ کے ذریعے. ڈاکٹر صاحب اب میری سمجھ میں تو بات نہیں ہے، آپ سمجھ سکیں کہ انہوں نے کیا سوال کیا ہے؟ نہیں، بات واضح نہیں تھی. بات واضح نہیں وہ تھی. نفع کی بات کر رہے تھے، کچھ نفع اوپر کیا لگتا ہے، بٹ آئی کوڈ ناٹ گیٹ دا ہول کویسچن. اس پہ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ اسی درمیان میں، آئی ہوپ کہ ان کے پیچھے ٹیلی ویژن نہیں چل رہا ہوگا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی اقبال بات کر رہا ہوں جی، کراچی سے. جی میرے بھائی، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے جی، بڑا مس کیا ہم نے رمضان میں. تھینک یو ویری مچ جی. اور یہ پروگرام آپ ہی کے لیے، اور کچھ پوچھنا ہے آپ نے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ ہاں جی بالکل، ایک سوال ہے جی جی، یہ کہ خمس اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے، اور خمس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتا دیجیے. جی تھینک یو. دیکھیے یہ 2 اصطلاحات جو آپ نے استعمال کی ہیں، خمس کا استعمال جو حدیث میں اور قرآن پاک کے حوالے سے آتا ہے وہ یہ ہے کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ جو اللہ کا، اللہ کے رسول کا ہے، اور اس کے علاوہ تقسیم ہوتا ہے فوج میں جو لوگ شامل ہوں ان کے اندر جہاد کی شکل میں. زکوٰۃ جو ہے وہ فریضہ ہے تمام مسلمانوں پر، اس کا تعلق نہ جنگ سے ہے نہ بغیر جنگ سے. آپ جنگ کے ہاتھ میں اور جنگ کے ہاتھ میں نہ ہو، زکوٰۃ آپ کو پے کرنی ہے بہرحال. تو اس لیے زکوٰۃ کا قرآن پاک نے واضح تذکرہ کیا ہے سورہ توبہ کے اندر، اور یہ بات کہی ہے کہ آپ کے جو صدقات ہیں ان کی تقسیم یہ ہوگی. زکوٰۃ کے لفظ صدقہ کا استعمال کیا قرآن پاک میں، زکوٰۃ استعمال نہیں ہوا. ٹھیک. تو دونوں چیزیں مختلف ہیں. ایک وہ ہے جو 1/5 لیا جائے گا، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حصہ ہے، اور باقی تقسیم ہو جائے. دیٹ از اونلی لمیٹڈ ٹو مال غنیمت. ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے بھائی ہیں شاہد اسلام آباد سے. السلام علیکم شاہد. جی السلام علیکم. میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے ایک، جی جی، کہ جو اسلامک بینکنگ ہے اس میں جو فکس ٹرم ڈپازٹ سرٹیفکیٹس ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ کیونکہ ربا میں آتے ہیں یا نہیں آتے، وہ تو کلیم کرتے ہیں کہ یہ پروفٹ اینڈ لاس پہ ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا، اگر وہ بھی پروہیبیٹڈ ہیں تو وہ لوگ جو بزنس نہیں کر سکتے یا جو ایک فکس انکم چاہتے ہیں، فکس انکم ربا کی شکل میں نہیں لیکن کسی بھی سیف طریقے سے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی سولوشن ہے اسلام میں، ہمارے پریویلنگ سسٹم میں رہتے ہوئے، اسلامک کمپلائنس بھی کرتے ہوئے اور اپنے سسٹم میں رہتے ہوئے؟ جی آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا. جی ڈاکٹر صاحب دیکھیے 2-3 چیزیں سامنے رکھیے. ایک تو یہ کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹریڈنگ، سیلنگ اینڈ پرچیزنگ آف کموڈیٹیز از پرفیکٹلی حلال. آپ ایک زمین خریدتے ہیں اور 5 سال بعد بیچتے ہیں، نفع کا تناسب کتنا ہوگا؟ اس کے مقابلے میں جو آپ وہی رقم رکھتے ہیں بینک میں اور آپ کہتے ہیں فکس ڈپازٹ ہے، یہ کئی گنا زیادہ ہوگا. اچھا، جب آپ کہتے ہیں فکس ڈپازٹ، اس سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ رکھتے ہیں ایک عام بینک میں، وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ کو میں اتنی فیصد دوں گا، ٹھیک ہے، یہ سود ہے. آپ رکھتے ہیں اسلامک بینک میں فکس ڈپازٹ کے ہی عنوان سے کہ یہ آپ رکھ رہے ہیں 3 سال کے لیے، 5 سال کے لیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رقم کو ہم انویسٹ کریں گے فلاں پروجیکٹس کے اندر، جو نفع آئے گا اسے ہم کمپیوٹ کریں گے سال کے آخر میں. ٹھیک ہے. ممکن ہے 8% ہو، 7% ہو، 10% ہو، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. جب یہ شرط آپ کے سامنے آ گئی تو اب جو آپ نے رقم رکھی ہے، جو نفع آپ کو مل رہا ہے، وہ سود نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اگلی بات یہ کہ یہ بات کہی ہمارے بھائی نے کہ لوگ کہتے ہیں، کلیم کرتے ہیں. مجھے بتائیے کہ ایک شخص آپ سے یہ کہتا ہے کہ اس پیالی کے اندر جو چائے ہے وہ خالص دودھ سے بنی ہے اور میں اتنے کی آپ کو دیتا ہوں، جبکہ اس دودھ میں اسے پانی ملا رکھا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب تک وہ یہ کہہ رہا ہے، کیا آپ جب خریدتے ہیں تو آپ اس کے گناہ کے ذمہ دار ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. اس لیے یہ بار بار سوال اٹھایا جانا کہ جی وہ کہتے یہ ہیں، تو کہتے کا مطلب کیا ہے؟ اگر ایک اسلامی بینک باقاعدہ اعلان کر رہا ہے، چھاپ کے دے رہا ہے آپ کو کہ یہ علماء کرام میرے پروڈکٹس کو ویٹ کر رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں، پھر آپ کو پریشانی کیا ہے؟ پریشانی آپ کو جو ہے وہ نہیں، پریشانی مجھے معلوم ہے کیا ہے. پریشانی یہ ہے کہ جب آپ کمپیئر کرتے ہیں اس کو کسی ریگولر بینک کے ساتھ تو آپ کہتے ہیں وہ تو دے رہا ہے 1% زیادہ، 1% کم دے رہا ہے، تو میں 1% کم کیوں لوں، وہ کیوں نہ لوں؟ وہ لالچ جو ہے وہ آپ کے اندر، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں حرام لینا
تو آپ شوق سے زیادہ نفع لے لیجئے. اگر آپ حلال چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. یو ہیو ٹو پے سم پرائز فار حلال. اگر وہ کچھ کم بھی ہے وہ حلال تو ہے نا, اور حلال میں برکت ہے. ڈاکٹر صاحب اسی کو آگے بڑھاؤں کہ جیسے قومی بچت کی اسکیم میں جو ہمارے بھائی نے سوال کیا تھا کہ جو لوگ خود کاروبار نہیں کر سکتے, جی عمومی طور پہ قومی بچت کی اسکیم میں جو ہمارے ایلڈرز ہوتے ہیں, معاشرے کے بزرگ, ریٹائرمنٹ کے بعد جو لوگوں سے انویسٹ کرتے ہیں, ان میں جسمانی طور پہ اتنی سخت نہیں ہوتی ہے کہ خود پہ کاروبار کر سکیں, اس کے لیے پھر کیا ہمارے پاس آلٹرنیٹ ہے؟ دیکھیے اس کا پہلا تو حل یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو مقننہ اور دستوری ادارے ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دستور ساز ادارے پر بھی اور مقننہ دونوں کے اوپر یہ پابندی لگائیں, ان سے مطالبہ کریں کہ آپ یہ جو ٹرانزیکشن ہو رہے ہیں ان کو ایویلویٹ کیجئے اور قوم کو یاد دلائیے. جو نمائندے قوم پہ گئے ہوئے ہیں, نام نہاد نمائندے پارلیمنٹ کے اندر, کیا ان کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ ایسا قانون بنائیں جس کی روشنی میں جو بھی ٹرانزیکشنز ہو رہے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہوں؟ اور یہ مطالبہ میرا یا آپ کا نہیں ہے, یہ مطالبہ دستور پاکستان کا ہے کہ وہ ایسا کریں جس پر وہ عہد لیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ محض حکومت ہی نہیں بلکہ ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں, یہیں سے ہم آگے بڑھائیں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی بات کر رہے ہیں؟ میں حمزہ بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی میرے بھائی, سب سے پہلے تو آپ کو سلام عرض کرتا ہوں. میں نے سوال یہ پوچھنا تھا کہ ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں یہ ان کا زیادہ کاروبار جو ہوتا ہے وہ سود پہ بیس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو کیا ہم ان کی پروڈکٹس کو یوز کر سکتے ہیں؟ اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے سر, ملٹی اس پہ بعد میں بات کریں گے, اس پہ ہم ڈیفینیٹلی بات کریں گے, پہلے اپنی اس بات کو ہم کمپلیٹ کر لیں. جی ڈاکٹر صاحب. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب آپ بات کیا تھی, ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جب میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ نے کہا مقننہ اور یہ پارلیمنٹ ہے, ان کی رسپانسبلٹی ہے. پہلی ذمہ تو یہ ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ اس نظام کو ٹھیک کریں. دوسرے جو غیر سرکاری ادارے ہیں ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس طرح کے نظام قائم کریں جس کے اندر انویسٹمنٹ کمپنیز جو پرائیویٹ ہوں اور وہ لوگوں سے رقم لے کر کے انویسٹ کریں اور اس سے ان کو نفع فراہم کریں. اس وقت میرے علم کے مطابق 60 سے اوپر انویسٹمنٹ کمپنیز ایسی کام کر رہی ہیں عالم اسلام کے اندر جو لوگوں کو 25% 35% تک نفع دے چکی ہیں, جو آپ کہیں امیجن نہیں کر سکتے کسی بھی سودی نظام کے اندر. صحیح کہا آپ نے, بالکل. اس لیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کمپنیز میں وہ لوگ ہونے چاہیے جو سمجھتے ہیں کاروبار کیا ہے, جو پراپر فیزیبلٹی کروائیں, جائزہ لے کر کے دیکھیں پروجیکٹ کہاں تک فلوٹ ہوگا نہیں ہوگا. ہمارے ہاں تو سارے پروجیکٹ سنک کرنے والے ہوتے ہیں, اس کے لیے قرضے دیے جاتے ہیں کیونکہ ان کے پیچھے سفارش ہوتی ہے, حکومت کے پرچیاں ہوتی ہیں کہ آپ دیجئے قرضہ, وہ دیے جاتے ہیں, اینڈ وی لوز دا منی. تو اگر پرائیویٹ ادارے بھی ایسے ہمارے بہت سارے ہوں جو یہ کام کر رہے ہوں تو مجھے یقین ہے کہ ملک میں تبدیلی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ڈاکٹر صاحب جیسا کہ ہمارے بھائی نے سوال کیا کہ یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہوتی ہیں ان کا تو سارا بزنس ہی انٹرسٹ کے اوپر ہوتا ہے. دیکھیے دو چیزیں ہیں, ایک تو اس میں انویسٹمنٹ ہے وہ حرام ہوگا ہر لحاظ سے, لیکن ایک شکل ایسی ہو کہ ایک ملٹی نیشنل ہے جو ایک اینٹی بائیوٹک دوا بنا رہی ہے اور آپ کو ایک شدید انفیکشن کی بنا پر اس کا استعمال کرنا ہے, تو کیا اس کا استعمال کرنا جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ کامن سینس کیا کہتا ہے؟ کامن سینس کہتا ہے جائز ہوگا, جس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جو ہے کامن سینس کے خلاف تو کام نہیں کرے گا. ہاں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو پیاس لگ رہی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ پانی پئیں تو نیسلے کا لیں, کوک لیں تو نیسلے کا لیں, فلاں نیسلے مراد نہیں ہے, اینی تھنگ, میرے مراد کوئی خاص ادارہ نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ ایک ادارہ جو پانی بنا رہا ہے, کوک بنا رہا ہے, پیپسی بنا رہا ہے, اس سے آپ پیاس بجھا سکتے ہیں, باقی نہیں بجھا سکتے آپ. کیا یہ عقل کی بات ہے؟ جانتے بوجھتے آپ کے پاس الٹرنیٹس تو بہت سے موجود ہیں, کامن سینس کی بات ہے نا. تو اس لیے سوال کبھی کوئی ایبسولوٹ نہیں ہوا کرتا کہ آپ نے ایک بات کہا کہ وہ حرام حلال کر دیا. جہاں پر ہمارے پاس گنجائش ہے وہاں پر ہمیں, جہاں آپ کو ضرورت ہے وہاں آپ کو کرنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ اختر ہے راولپنڈی سے. السلام علیکم اختر. وعلیکم السلام. جی میں ڈاکٹر صاحب سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, بڑا اچھا ماشاءاللہ پروگرام ہے, کافی انفارمیٹو بھی ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال کیا گیا کہ یہ جو اسلامک بینکنگ ہے اور اس میں وہ یہ کرتے ہیں کہ جی ان کا جو پروفٹ ہوتا ہے وہ ویری کرتا ہے,
سم ٹائم وہ زیادہ ہوتا ہے, سم ٹائم کم ہوتا ہے. لیکن جو یہ جو بینکنگ اسلامک بینکنگ ہے وہ جن پروجیکٹس میں انویسٹ کرتی ہے, ضروری نہیں کہ وہ سارے پروجیکٹ سکسیسفل ہوں, ان میں لاس بھی ہو سکتا ہے. کبھی انہوں نے کبھی لاس شیئر کرنے کے لیے انویسٹر کو کہا ہے یا کبھی کسی کو ہوا ہے لاس کہ جی ایک نے 1 لاکھ انویسٹ کیا ہے کہ جی ہمیں پروجیکٹ میں لاس ہو گیا لہٰذا اب آپ کو رقم جو 95,000 رہ گئی ہے. جی آپ کا سوال آپ تک پہنچ گیا. آپ کا سوال بالکل ہم سمجھ چکے ہیں, اس پہ کو بھی ہم ایڈریس کریں گے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر, ان کا بھی سوال لے لیتے ہیں, پھر ہم دونوں کو اکٹھا ایڈریس کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. دوسری لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بریک لیتے ہیں اور پھر بریک کے بعد ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آ کر یہ جو سوال کیا ہمارے بھائی نے, ہم اس کو ایڈریس کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے ایک کال لی تھی اور اس میں ہمارے بھائی نے سوال کیا تھا جتنے بھی اسلامک بینکنگ ہے وہ ہمیشہ پروفٹ ہی شو کرتے ہیں اور لاس کبھی شو نہیں کیا. اس سوال کو بھی ایڈریس کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد سے مسز ابراہیم, ان کا بھی سوال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی مسز ابراہیم بول رہی ہوں میں پنڈی سے. جی جی بیسیکلی سوال نہیں ہے, ماشاءاللہ آپ ہر اینگل کو کور کر چکے ہیں اب تک, مور اور لیس جو ہماری آپ نے انہیں کور کر لی ہے. جی جی مجھے ایک تو شکریہ ادا کرنا ہے آپ لوگوں کا, گاڈ بلیس یو. آپ کو بھی آپ کی ٹیم کو بھی ماشاءاللہ بہت انفارمیٹیو ہے پروگرام, اور بہت سے ہمارے ایمبیگوٹیز جو ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں. اور ڈاکٹر انیس احمد کا اسپیشلی آپ میری طرف سے شکریہ ادا کر دیجیے. انفیکٹ دس از وائی کالڈ ہم. 2000 میں نے ان سے سوال کیا تھا تھرو اے لیٹر کہ مجھے یہ جو ہم فکس ڈپازٹ کراتے ہیں یہ ہمارے لیے حلال ہے کہ نہیں ہے. اینڈ دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ فار می. اور اس وقت سے اب تک الحمدللہ میں نے نیور گاٹ اینی تھنگ فکس. اور انہوں نے مجھے اس وقت بتایا تھا کہ یہ سود میں آتا ہے, اور صرف اس لیے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ نہیں کر سکتی, میں نے آج تک پھر اس چیز کو ختم کر دیا تھا. اینڈ آئی ریئلی آل دی کریڈٹ گوز ٹو ہم, کیونکہ انہوں نے ہی واز دی ون ہو گائیڈڈ می دیئر. تھینک یو ویری مچ. اور ڈاکٹر صاحب نے سنا ہے. جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہی ہمارے پروگرام کا مقصد بھی ہے کہ ہم آپ کی خدمت کر سکیں اور اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں بھی پہنچائے انشاءاللہ. اور ڈاکٹر صاحب جیسا کہ ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا تھا, دیکھیے ایسا ہے, ان کا خیال یہ ہے کہ کوئی اسلامک بینک کے اندر آپ نے 5 لاکھ روپے جمع کرائے, جی جی, اور بینک کے پاس ایک ہی پروجیکٹ ہے جہاں وہ لگائے گا, نقصان ہو گیا, اس نے آپ کو کہا کہ آپ کے 5 لاکھ روپے چلے گئے. ایسا نہیں ہے. بینک کے پاس بجائے وقت 50 پروجیکٹس آتے ہیں اور ان کی روشنی میں 50 میں سے 3 فیلیور ہو گئے. ٹھیک ہے. اگر 3 سکسیس ہو جاتے تو 100% سکسیس کی بنا پر جو پریمیم ہوتا آپ کو ملنے والا وہ شاید ہوتا 7%. جی جی, اب وہ ہو گیا 5%. دیٹ مینس لاس از ٹیکن کیئر. دوسرے پروجیکٹ سے وہ جو ایسا نہیں ہے, یو کمپنسیٹ. اور ہر جگہ یہ ہوتا ہے قاعدہ. آپ یہ بتائیے کہ جب آپ جاتے ہیں دکان پہ کسی پہ سودا خریدنے کے لیے تو اس کے پاس دال بھی ہوتی ہے, اس کے پاس انجیر بھی ہوتا ہے, اس کے پاس 10 چیزیں ہوتی ہیں. ایک پہ نفع لے رہا ہے وہ 5%, ایک پہ لے رہا ہے 15%, ایک پہ 10%. الٹیمیٹلی وہ اس کو جمع کر کے حاصل کرتا ہے, کسی میں کم کسی میں زیادہ. سیم از بینکنگ, دے گو فار ویریس پروجیکٹس and some projects may be lost, success or some may be lost. ٹھیک ہے, it's done like that. آپ کو یقیناً اس کا ایک مجھے تو بڑی بھرپور جواب مل گیا اور ڈیفینیٹلی آپ بھی مطمئن ہوئیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے ایک اور بھائی ہیں ملتان سے, ندیم. جی السلام علیکم ندیم. جی السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. میں نے ڈاکٹر صاحب سے سوال کرنا تھا لائف انشورنس کے بارے میں جو ہمارے ملک میں مختلف کمپنیاں یہ آفر کر رہی ہیں, اس کی اسلامی نقطۂ نظر سے کیا ویلیو ہے؟ ندیم اس پہ ہم ڈیٹیل میں شروع میں بات کر چکے ہیں, ایک دفعہ پھر مختصراً بات کر لیتے ہیں. شاید آپ نے پروگرام کو تھوڑا دیر سے جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب وہی جو ہم شروع میں بات کر چکے ہیں انشورنس کے حوالے سے کہ ہمیں مختصراً یہ ہمارے بھائی شاید انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. دیکھیے اسلامی ریاست کے اندر محض کمپنیز نہیں بلکہ ادارے ایسے بہت سے پائے جاتے ہیں جن کی ذمہ داری ہے مصیبت کے اندر کسی حادثے میں دوسروں کی امداد کرنا. مثال کے طور پر اگر ایک خاندان میں ایک حادثہ ہو جاتا ہے, ایک جوان سال شخص چلا جاتا ہے,
تو یہ ذمہ داری بن جاتی ہے اس کی کفالت کرنے کی، اس کے بچوں کو دیکھنے کی، اس کے نیئرسٹ ریلیشنز کی. ایک مسئلہ عرصے سے ہمارے چلا آ رہا ہے کہ فرض کیجئے ایک دادا اور ایک پوتا اور درمیان میں اس کا بیٹا نہیں ہے، تو اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ پوتے کو وراثت نہیں ملے گی دادا کی. میں کہتا ہوں کہ دادا کیوں انتظار کرے اتنا کہ وہ خود مرے اور جب وہ پوتے کو ملے. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر اس کا بیٹا کا انتقال ہو گیا ہے تو ہی شوڈ امیڈیٹلی ٹیک کیئر آف دس گرینڈ چائلڈ اینڈ کریٹ انڈاؤمنٹ فار ہم، ریگولر سورس آف انکم فار ہم. وائی شوڈ یو ویٹ ٹل ہی از ڈیڈ؟ تو اسلامی اصولوں کو آپ کو دیکھنا پڑے گا اپلائیڈ نقطہ نگاہ سے، ناٹ ہائپوتھیٹیکل. ٹھیک ہے، یہی شکل ہے لائف انشورنس کی. ادارے ایسے بہت سے پائے جاتے ہیں جن کے اندر اگر کوئی حادثہ پیش آتا ہے، مثال کے طور پہ ایک فیکٹری ہے، اس فیکٹری کی ذمہ داری ہے مجموعی طور پر اپنے اسٹاف کی سیکیورٹی کی. اگر ایک کارکن حادثے کا شکار ہوتا ہے، یہ ذمہ داری فیکٹری کی ہے کہ وہ اس کو کمپنسیٹ کرے جس طرح سے وہ کر سکتی ہو. رہا یہ کہ لائف انشورنس اس میں جو کمپنیاں کام کر رہی ہیں وہ بلوں میں یہ کرتی ہیں کہ ایک میڈیکل چیک کی بنیاد پر یہ رائے قائم کرتی ہیں کب تک زندہ رہے گا. یہ ایک بے بنیاد چیز ہے. اسلام کے روشنی میں دیکھا جائے تو ایک شخص جو صحت مند ہو وہ ایک لمحے بعد مردہ ہو سکتا ہے، ایک شخص جو بہت ضعیف ہو 50 سال اور زندہ رہ سکتا ہے. تو یعنی محض اس بنیاد پر کوئی انشورنس کروا لینا میں نگاہ میں نہ عقل کا مطالبہ ہے نہ اسلام چاہتا ہے. بہت خوب ندیم، آپ کو ڈیفینیٹلی اس کا جواب مل گیا ہوگا. اور اب ہمارے ساتھ ہمارے ایک اور بھائی ہیں اسلام آباد سے، عاصم، اور ہم ان کا سوال لیتے ہیں. جی السلام علیکم عاصم. وعلیکم السلام سر. جی سر میرے 2-3 کوشچن ہیں ڈاکٹر صاحب سے. جی سر ایک تو کیا اسلامی ریاست کے اندر اقلیتوں کے اوپر ٹیکس لگایا جا سکتا ہے؟ کس پر؟ کس کے اوپر؟ اقلیتوں کے اوپر. اقلیتوں پہ. ٹھیک ہے جی. ٹھیک سر. دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ سر جو اسلامی بینکنگ کی ڈاکٹر صاحب نے ابھی بات کی ہے کہ اسلامی بینکنگ کے اندر وہ پروفٹ اینڈ لاس کے اوپر لاس شیئرنگ ہوتی ہے. جی لیکن دیکھنے میں یہ ہے کہ جو اسلامک بینکنگ کا جو دعویٰ کرتے ہیں اس میں وہ ایک فکس اماؤنٹ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم 5 یا 6% آپ کو جو ہے نا ایٹ دا لیک یا کوئی دیں گے آپ کو. اچھا ٹھیک ہے سر. وہ فکس یہ جو آپ نے دوسرا سوال کیا ہم اس کو آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں ڈیٹیل میں، اور اس کے علاوہ کوئی سوال؟ فکس کرنے کے سر ڈیٹیل میں سر وہ یہ ہے کہ فکس کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے آپ. جی سر. اور تیسرا یہ کہ اگر وہ اسلامی بینکنگ والے فکس کرتے ہیں تو پھر کیا وہ ہمارے لیے حل ہوگا؟ اور تیسرا کوشچن یہ تھا کہ پرائز بانڈ کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ علماء کا جمہور اس بات پہ متفق ہے کہ وہ حرام ہے پرائز بانڈ. تو اس کی سر ڈیٹیل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو ایسے ہے کہ جیسے کرنسی نوٹس ہم نے اپنے پاس رکھ دیے ہیں تو اس کی یہ نا کہ یہ پیرالل میں ہے. کیا یہ درست ہے کہ نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی سوال؟ شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب. جی جو پہلی بات ہمارے بھائی نے اٹھائی ہے جی اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ اقلیتوں کے اوپر کیا ٹیکس؟ دیکھیے ایسا ہے کہ اسلامی ریاست ایک ایسی ریاست ہے جہاں پر مسلمان غیر مسلم سب پائے جاتے ہیں. جی ان سب کا تحفظ، ان سب کی فلاح، ان سب کی صحت، ان سب کی جان مال کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. کیا یہ ایسا ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ مسلمانوں سے آپ ٹیکس لے کر کے سڑکیں بنائیں، میونسپلٹی بنائیں، پانی کا نظام بنائیں، بجلی کا نظام بنائیں اور اقلیت سے کچھ نہ لیں؟ کیا کوئی یہ بات عقل کی ہوگی؟ کہیں پر بھی ہو سکتی ہے. جی بالکل. جو بھی شہری ہیں ان شہریوں کے لیے جو ایک مشترکہ نظام ہوگا وہ ان پہ اپلائی ہوگا. صرف یہ فرق ہوگا کہ زکوٰۃ مسلمانوں سے لی جائے گی، انہیں پہ خرچ ہوگی. اور جیسے مسلمانوں سے زکوٰۃ لی جائے کیا ان سے بھی کوئی ایکسٹرا ٹیکس لیا جا سکتا ہے؟ جی لازماً لے سکتے ہیں آپ ایز سٹیزنز. مجھے بتائیے کہ جو مسلمان امریکہ میں، برطانیہ میں، فرانس میں کام کرتے ہیں کیا ان سے کوئی ٹیکسز نہیں ڈیڈکٹ کیے جاتے اس بنا پر کہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی لیے جاتے ہیں. وہی جیسے دوسروں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے وہی شکل ان کی بھی ہوگی. کیا اس فرق پڑے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا کوئی ایکسٹرا ٹیکس لیا جا سکتا ہے مائنورٹی سے؟ ایکسٹرا ٹیکس کی شکل صرف ایک ہے اور وہ ہے جزیہ. جی جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں ملک کے دفاع میں حصہ نہیں لوں گا. اچھا اس صورت میں اسے جزیہ لیں گے آپ. اگر وہ دفاع میں حصہ لیا جزیہ نہیں ہوگا اس کے اوپر. ٹھیک ہو گیا. دوسرا تو ہم نے ایڈریس کر چکے تھے پروفٹ اینڈ لاس کا، پر اس نے مختصر یہ پوچھا تھا کہ اگر وہ فکس کر دیتے ہیں تو وہ پھر وہ جائز نہیں ہے. جائز نہیں ہوگا. اور تیسرا جو انہوں نے سوال کیا تھا اس وقت میرے سن سے بھی نکل گیا ہے، میں جاننا چاہوں گا اپنے پروڈیوسر سے. جی آپ نوٹ کر لیا.
نہیں پرائز بانڈ کا، جی پرائز بانڈ کا تیسرا ان کا سوال تھا، پرائز بانڈ سے ریلیٹڈ تھا، اس پہ بات کر چکے ہیں. جی جی جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے پاکستان کے سارے علماء ہر مکتب فکر کے اس کو حرام سمجھتے ہیں. اچھا یہ ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کہ پرائز بانڈ پہ تو ایک کرنسی ہوتی ہے، ہم نے اپنی وہ کرنسی دے کے پرائز بانڈ لے لیا ہے اور اس کرنسی کے اوپر جب اچانک وہ نکل آتا ہے تو وہ ہمارا کلیم رائٹ کیا نہیں بنتا؟ یہ ان کا سوال. کرنسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ تو ایک قسم کا جوا کر رہے ہیں جس کے اندر آپ ایک رقم لگا کر کے رقم حاصل کر رہے ہیں، اس کے بدلے وہی شکل ہے جوئے کی. there is no difference. جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر ہے آسٹریلیا سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرے بھائی. ہاں جی میرا سوال ہے کہ میں آسٹریلیا سے بول رہا ہوں. آپ کا نام؟ جی فرمائیے. میں نے موگج پہ گھر لیا ہے، اس کے متعلق پوچھنا تھا. کیا کس کے متعلق پوچھنا تھا آپ نے؟ موگج پہ گھر لیا ہے. اچھا کیا یہ جائز ہے کہ نہیں جائز؟ جی ٹھیک ہے شکریہ. دیکھیے مورگیج کی شکل یہ ہے کہ ایک شخص مکان بنانا چاہتا ہے یا بنا ہوا مکان لیتا ہے اور وہ یہ طے کرتا ہے کہ اگر میں پیسے آج ادا کرتا ہوں تو قیمت یہ ہوگی، اگر میں ادا کرتا ہوں 5 سال میں 10 سال میں اتنے فیصد اس پہ اضافہ ہو جائے گا. یہ سود ہے اور کوئی مختلف شکل نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر اس میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ جو نام چاہیں اس کو دے دیں. لیکن اگر آپ یہ طے کرتے ہیں کہ آپ ایک مکان بنانا چاہتے ہیں یا خریدنا چاہتے ہیں اور اس کی آپ ایکول انسٹالمنٹس اس طرح بناتے ہیں کہ مکان کی قیمت 500,000 پاؤنڈز یا ڈالر ہے جی جی اور آپ اس کا آدھا ابھی ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آدھا ادا کر رہے ہیں اس طرح سے کہ ہر مہینے اس مکان کے جو یونٹس ہیں اسکوائر میٹر کے حساب سے وہ آپ کی ملکیت میں آتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے اندازہ لگایا کہ جو یہ رقم ہے اس کے اتنے اسکوائر میٹر بنتے ہیں، آپ نے رقم ان بلک ایک ادا کر دی اور باقی آپ نے طے کیا کہ اگر میں مہینے میں دیتا ہوں آپ کو 150 ڈالرز تو ان ڈالرز کے عوض میں مکان کا 1/100% جو ایریا ہے وہ میری ملکیت میں آ گیا، حتیٰ کہ آپ سارا کا سارا ری پرچیز کر لیتے ہیں تو اٹ از ناٹ انٹرسٹ ایٹ آل. اچھا کیونکہ آپ نے ایک کانٹریکٹ کیا ہے، آپ اس کی ملکیت میں اضافہ کر رہے ہیں اور اس کو وہ پہنچ رہا ہے. بہت خوب. دیر آر ویز. اور اس بنیاد کے اوپر اسلامی اداروں نے امریکہ میں، میں پرسنلی جانتا ہوں ایسے ادارے قائم کیے ہیں جہاں پہ انٹرسٹ فری بنیاد کے اوپر آپ ایک ادارے میں ممبر بنتے ہیں، فرسٹ کم فسٹ کی بنیاد پہ آپ کو رقم ملتی ہے، اس سے آپ مکان خریدیں یا بنائیں جو بھی آپ کریں، اور پھر وہ رقم جو ہے وہ اس ادارے کی ملکیت ہوتا ہے وہ مکان till you are able to pay back in installments without interest. یعنی سود سے بچ کر کے آپ امریکہ میں ہوں، آسٹریلیا میں ہوں، کینیڈا میں ہوں، آپ کام کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہوں. میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ جو آپ کے ذہنوں میں سوال ہوں یا ابہام ہوں اس پروگرام میں دور کر دیے جائیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سیٹرڈے کو پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم یہاں پر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں، اور آپ ڈاکٹر انیس احمد صاحب اور میں اور گفتگو کریں گے. تب تک آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو اور اپنی رحمت کی چادر سے ہم سب کو ڈھانپ لے. اللہ حافظ.